پوری دنیا اضطراب کا شکار تھی، لا قانونیت نراج سے پوری دنیا لبریز تھی۔ ایک نئی راہ، ایک نئی روشنی عطا ہوئی۔ پوری دنیا کو ضرورت تھی ہادی بشر کی، پوری دنیا کو ضرورت تھی نجات دہندہ کی۔ تو آواز گونجی، بد پھیلی اور جہالت سے باہر آؤ۔ 40 سال کی جب عمر آئی تو پہاڑ کی چوٹی پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ رحمت عالم کی بیانی کے لیے دیکھیے تعلیمات ربانی ہر بدھ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے UK میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کو سمجھنے کے شائقین، قرآن مجید کی 17ویں سورت بنی اسرائیل زیر مطالعہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں جو بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابھارا، بنی اسرائیل کس طرح مصر میں جا کر بسے، مصر میں کیسے 400 سال تک ان کا دور دورہ رہا، اور پھر اس کے بعد کیسے وہاں کی کوپٹک نسل کے قبطی لوگوں کی حکومت وہاں پر آئی اور ان کو 400 سال تک غلامی کی زنجیروں میں زندگی گزارنی پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اس قوم کو منظم کیا، اس کی اصلاح کی، اس کو فرعونیوں کی غلامی سے نکال کر صحرائے سینا میں لے کر آئے، اور صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد دنیا سے ان کی تربیت کا کام چلتا رہا۔ بالآخر کس طریقے سے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے حضرت طالوت، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، 96 سال تک ان تینوں بزرگوں کی حکومت رہی، اور بنی اسرائیل ان کی ایک متحدہ سلطنت تھی فلسطین کی، اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمال میں سامریہ، جنوب میں یہودیہ، اور پھر اس کے بعد آس پاس کی مشرق قوموں کی اعتقادی خرابیوں کا ان پہ اثر ہونے لگا بنی اسرائیل پر، اور پھر اس کے بعد بد اخلاقیاں، خرابیاں، عیاشیاں، فحاشیاں، برہنگیاں، طرح طرح کی چیزیں اور بے ایمانیاں ان کے اندر پروان چڑھنے لگی۔ تو مختلف انبیاء کرام نے، داؤد علیہ السلام نے مثلاً، یرمیہ وغیرہ نے وارننگ دی تھی کہ اگر تم غلط طریقہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، اور 2 بار تم زمین میں بہت بڑی بڑی شرارتیں کرو گے اور ہم اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے وہ بات آئی تھی کہ پہلی سزا کے موقع پر سب سے پہلے تو 721 قبل مسیح میں اشور کا بادشاہ سارگون وہ آیا، اس نے سامریہ کو فتح کر لیا اور ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ اس کے بعد اسی کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ 598 یعنی اس کے تقریباً 125 سال بعد بابل کے بادشاہ بختنصر نے یہودیہ جو جنوب میں تھا
سامریہ تو پہلے ختم ہو چکا تھا، اس کو فتح کر لیا اور یروشلم کو فتح کیا. پھر 11 سال کے بعد دوسرا حملہ کیا اور تمام چھوٹے بڑے شہروں کو تباہ کر دیا، اور تباہ کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. یہ پہلی سزا تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے برائی تھی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا. اب ذرا اس کی تفصیل بھی ہم سن لیں کہ ان کو جو ریلیف کا پیریڈ ملا تھا کئی سو سال کا، کس طریقے سے دوبارہ یہ منظم ہوئے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا، ان کی حکومتوں کو مضبوط کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تباہی کے بعد بابل کی حکومت کا زوال ہوا اور ایران کا عروج ہوا. ایران کا ایک بہت ہی اچھا بادشاہ تھا سائرس. ایران کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ پھر واپس جائیں، فلسطین کے علاقے میں بسیں. ان کے بڑے لوگ جو تر بتر کر دیا گیا تھا ان سب کو. چنانچہ عرصے دراز تک ان کی واپسی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 522 قبل مسیح میں، یعنی آج سے تقریباً 2500 سال پہلے، دارا اول، ڈیریس انگریزی میں کہلاتا ہے وہ، اس کے دور میں ہیکل کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا. 65 سال تک ہیکل بسمار پڑا ہوا تھا اور وقت نصر اور اس کے دوسرے لوگوں کی جانشینوں کی حکومت تھی اور یہ بڑی مصیبتوں کا شکار تھے لوگ. دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 30-40 سال کے بعد، حضرت عزیر جو دین موسوی کی دوبارہ تجدید کرنے والے تھے وہ تشریف لائے اور 445 قبل مسیح میں یروشلم دوبارہ آباد ہوا اور پھر چین کا، آرام کا سانس لینے کا ان کو موقع ملا. یہود کی تاریخ بڑی عبرت انگیز تاریخ. امت مسلمہ کو دنیا کی رہنمائی کا منصب عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار انبیاء کرام بھیجے اور ان کو سنبھلنے کا موقع دیا، اولاد کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، لیکن پھر وہ خرابیوں کا شکار ہو گئے. امت مسلمہ کی تاریخ کو بھی آپ کمپیئر کر کے دیکھیں. ایک دور تھا ابوالکلام آزاد کے بقول بہار ہمارے ہی آنگن میں بسیرا کرتی تھی. مسلمان ابھرے، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مثلا اسپین کو مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں تہذیب و تمدن کے چراغ جلائے انہوں نے. سارے یورپ میں اس وقت برٹن رسل کہتا ہے، مشہور فلاسفر، کہ سارے یورپ میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن یورپ کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے زیر اثر تھا، ان کے قبضے میں تھا، اسپین، وہاں ایک برائٹ قسم کی تہذیب اس وقت جلوہ گر تھی. دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ پھیلے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر، لیکن پھر نافرمانیاں کی، خرابیاں اختیار کی، اعتقادی برائیوں کا شکار ہوئے تو ہمارا بھی زوال ہوا. مثلا 1258 میں چنگیز کا پوتا ہلاگو وہ آیا. سنی اور شیعہ کی کشمکش برپا تھی، اختلافات تھے وہاں پر. اس وقت بغداد جو دنیا کا سب سے بڑا، سب سے شاندار شہر تھا، وہ تباہ و برباد کر دیا گیا. اور بھی تاتاریوں کے لشکروں کے ذریعے سے مختلف ممالک میں لاکھوں لاکھ افراد برباد کیے گئے. تہذیب تمدن کو دھچکا پہنچا. اسپین کی تاریخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین میں بھی 711 عیسوی میں طارق بن زیاد پہنچے، پورا اسپین ان کے قبضے میں آ گیا اور وہاں انہوں نے ایگریکلچر کو پروان چڑھایا، تجارت کو پروان چڑھایا، لائبریریاں بنائی، علوم کو فروغ حاصل ہوا. اور عیسائی تھے زیادہ تعداد میں، لیکن بہت امن و سکون کے ساتھ رہ رہے تھے. لیکن ہوتے آخر مسجد قرطبہ جو بنائی تھی 786 عیسوی میں بنائی گئی تھی، وہ 2-3 سال میں یہ ہوئی. 1336 عیسوی میں وہ ہمارے پاس سے چلی گئی. پھر مسلمانوں کو کھدیڑ کر جنوب کی طرف ڈھکیلا گیا اور 1492 میں غرنا تھا وہ بھی چلا گیا. تو عروج و زوال کی یہ داستان اب بھی ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے. بنی اسرائیل کی داستان جو یہاں پیش کی جا رہی ہے، یہودیوں کے لیے بھی عبرت ہے، ہمارے لیے بھی عبرت اس داستان میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ
کہ حمایت کا ہاتھ اس وقت تک کسی ملت کے ہاتھ پہ ہوتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتی ہے، اور جب نافرمانی کرتی ہے، اس کے نظریات غلط ہو جاتے ہیں، اعتقادی خرابیوں کا شکار ہوتی ہے اور عملی خرابیوں کا شکار ہوتی ہے، تو پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً 400-500 سال تک ان کی حکومتیں وہاں پر رہیں، اور بہرحال رومن امپائر اس زمانے میں بہت بڑا امپائر تھا۔ چنانچہ 63 BC میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 63 سال پہلے، پومپئی رومی قیصر تھا، اس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، یہ 2013 عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے حساب کیا گیا ہے۔ 1-2 سال کی اس میں حساب میں کیلکولیشن گڑبڑ ہو گئی ہے، ورنہ قریب وہی۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں فلسطین میں پیدا ہوئے، 34 سال کی عمر میں آپ تشریف لائے، اور آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور توحید خالص کی تعلیم دی، اور یہود نے جو مختلف قسم کی خرابیوں کا شکار تھے ان کی زجر و توبیخ کی، ڈانٹا انہیں، سمجھایا انہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ تمہاری کیا حالت کہ سانپ کے بچوں جیسی تمہاری حالت ہو گئی ہے، تمہیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتی نظر نہیں آتا۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ تمہاری حالت ایسی ہے جیسے کوئی قبر کے اوپر تو سفید چونا پھرا ہوا ہے لیکن اندر سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ناپ تول کرتے ہو، کپڑوں کی ناپ تول، وضاحت پر تم اتنی اہمیت دیتے ہو، لیکن دلوں کی صفائی پر، تزکیہ قلوب پر، نیت کی بھلائی پر، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت پر تم کوئی زور نہیں دیتے۔ فرمایا کہ تم ایسے ہو کہ مچھر کو چھانتے ہو لیکن اونٹ پورے کا پورا نگل جاتے ہو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور آیا، یہود نے، ان کے علماء نے، جن پر رومن تہذیب کا بہت زیادہ اثر تھا اور رومن گورنر تھا وہاں پر پیلاٹس، چنانچہ ان کا زوال اتنا زیادہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پکڑوایا، عیسیٰ علیہ السلام کو گورنر نے گرفتار کیا، اور پھر وہ ان کی عید فطیر کا دن تھا یہودیوں کی۔ پیلاٹس جو گورنر تھا اس نے کہا، میں عیسیٰ علیہ السلام میں، شخص میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا ہوں، اور اگر خرابی ہے بھی تو دیکھو آج یہ دن ہے ایک کسی سزا پائے ہوئے عمر قید کے قیدی کو معاف کر دینے کا۔ یہاں 2 افراد ہیں، پیلاٹس ہے اور برابا ڈاکو ہے، ایک کو میں معاف کر دوں گا۔ سب لوگوں نے کہا، ان کے علماء نے کہا کہ ڈاکو کو چھوڑ دے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دے۔ یہ ان کی صورتحال تھی۔ حاضرین اکرام، انشاءاللہ آج کی نشست میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہم مکمل کریں گے۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ ہماری بات جاری رہے گی۔ محترم حاضرین، سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ جاری ہے۔ اب یہاں پر ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہا ہے کہ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، بنی اسرائیل پر، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ مختلف تحریکیں چلتی رہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ اللہ کے رسول تھے، پہچان لیا ان کو لیکن مانا نہیں ان کو، اور ان کی جو مشگافیاں تھیں، ان کے جو چھوٹے موٹے اصول تھے، ان کی جو قوم پرستی تھی، وہ اس طرح چھائی ہوئی تھی ان کے ذہنوں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو انہوں نے برداشت نہیں کیا یہود نے۔ آخرکار 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے تقریباً 40 سال بعد ٹائٹس وہ خود آیا وہاں سے، روم سے، اور آ کر اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر اس کے بعد اس نے جو دوبارہ بن گیا تھا ہیکل سلیمانی، اس کو مسمار کر دیا۔ اور اس موقع پر 70 عیسوی میں 1,33,000 افراد قتل کیے گئے، 67,000 افراد غلام بنا لیے گئے، جہاز چلانے کے لیے، کشتیوں کو کھینے کے لیے اور روم میں کام کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا۔ ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے مصر کی کانوں میں بیگار کرنے کے لیے، انہیں مزدوری بھی نہیں ملتی تھی، بال بچوں سے دور تھے، غلامی میں مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں بھیج دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہزاروں افراد کو، رومن تہذیب کے بہت سے تاریک پہلو تھے، ان کے پاس ایمفی تھیٹرز تھے اور ان کے پاس کولوسیمز تھے، وہاں پر
وہ جنگلی جانوروں سے لڑواتے تھے ان لوگوں کو، ان بیچارے غلاموں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو، یا شمشیر زنوں کے ساتھ شمشیر زنی کر کے ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کیا ان لوگوں نے، یروشلم کا پورا شہر اور ہیکل سلیمانی اس کو بالکل مسمار کر دیا گیا، اور ان کی جتنی حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھیں ان سب کو حکمرانوں کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ 70 عیسوی میں ہوا۔ یہ وہ دوسری سزا ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی۔ صحیح کہا ہے شاعر نے، فطرت افراز سے اخماس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد غلطیوں کا شکار ہوں، تقوی شاعری کے خلاف کام کریں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن جب پوری کی پوری قومیں بدعقیدگیوں کا، شرک کا، بدعتوں کا، جہالتوں کا، برائیوں کا، معصیتوں کا شکار ہو جاتی ہے تو کبھی کرتی نہیں فطرت ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ اجتماعی گناہ تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے جو سلوک کیا، گورنر کے پوچھنے پر کہا برابا ڈاکو کو چھوڑ دے اور عیسیٰ مسیح کو پھانسی پہ چڑھا دے، ناقابل جرم تھا ان کا، یہ ناقابل معافی تھا ان کا جرم۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس تباہی و بربادی کے بعد، اور عرصے دراز تک وہاں پر کسی یہودی کا داخلہ ممنوع تھا یروشلم میں، جو ان کا مقدس مقام تھا، جس سے ان کی یادیں وابستہ تھیں، جہاں قبلہ اول تھا ہم مسلمانوں کا، جہاں پر ان کا ہیکل سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ تھا، ان کا مرکز تھا، ان کا مخزن تھا، سب کچھ تھا۔ اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ جب یروشلم شہر بسنے لگا تو اس کے بعد ان کو دوبارہ وہاں پر آ کر رہنے بسنے کی اجازت ملی۔ اللہ تعالیٰ اب کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا۔ یہ تو دنیا کا انجام، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی قید۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ یہود سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اب ایک نئے نبی کو ابھارا جا رہا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیات بخش پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ اب اگر تم نے صحیح رویہ اختیار کیا تو تمہارے لیے بھلا ہے، نہیں تو تمہارے لیے برائی ہے۔ اور مکے کے لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے، عالم عرب کے لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں تک اس قرآن کا تعلق ہے یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، سچی راہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کریں، فکر و نظر کے صحیح راستے کو اپنا لیں، صحیح عقائد اور صحیح رویے کو اپنا لیں، یہ انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آخرت کو نہ مانیں، اور آدمی جب آخرت کو نہیں مانتا تو ان ساری کی ساری فکری اور عملی خرابیوں کا شکار ہوتا ہے، انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یک رنگی نہیں رکھی ہے، دن اور رات کے فرق کو آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے تنوع ہے، اور مزاجوں میں، خیالات میں تنوع ہے، امتوں میں تنوع ہے، اور بھلائیاں اور برائیاں پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ اگر تم نے بھلائیوں کو اپنایا تو تمہارے لیے مفید ہوگا۔ پھر فرمایا اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ انسان کا نوشتہ اس کے جو اعمال ہیں وہ خود لکھ کے لگا لیتا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کچھ خرابیاں یا بھلائیاں لکھ دی ہیں۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بنیادی اصول ہے
ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار، ہر فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور ہر گروہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہر قوم اپنے عمل کا ذمہ دار. کوئی دوسرے کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ ہے کہ کسی قوم پر وہ براہ راست اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ایک رسول کو نہ بھیج دے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب دنیا میں عدل کا معیار وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول قائم کریں گے. جو انہیں مانے گا کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا شاہراہ حیات سے اس کو ہٹا دیا جائے گا. چنانچہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو لوگ ایمان لائے اور جو قوم تیار ہوئی، کس طریقے سے اس قوم نے دنیا بھر میں حق اور باطل کے معیار کو دوبارہ زندہ کیا. کس طریقے سے جن لوگوں نے حضور کی تعلیمات کو اپنایا وہ سربلند ہوئے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزوری مت دکھاؤ، غم و اندوہ کا شکار نہ ہو، تم ہی سربلند ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو. تو شرط ایمان اور عمل صالح. اور اسلامی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ ان کے عقائد صحیح تھے. انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی کی، انہوں نے صحیح اعمال کو اپنایا. جن لوگوں نے انکار کیا، کفر میں جمے رہے، شرک پہ جمے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی اور ان کو منصِ شہود سے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برائی کا کبھی حکم نہیں دیتا. مطلب یہ ہے کہ ایک طبعی حکم ہے، یعنی فطری طور پر ایسے ہوتا ہے. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے. کوئی قوم برائیاں کرتے کرتے جب پوری قوم برائیاں کرنے لگتی ہے، پوری قوم بدعتقادی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی صالحیت بہت کم اور اس کی خرابی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو بس عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے. ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی. انسان اپنی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرے. نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی. پھر بنی اسرائیل کی تاریخ چشم کشا ہے، آئی اوپنر ہے. ان کی عروج و زمان کی طویل تاریخ، 4000 سال سے قوم. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم نے انکار کیا تو دیکھیے اس وقت سے لے کر 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے شہر یروشلم کو برباد کر دیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو تباہ کر دیا تھا، آج تک وہ تعمیر نہیں ہو سکا. اب 1948 کے بعد کچھ قوموں کی کچھ مصلحتوں کی وجہ سے تھوڑا سا ریلیف پھر دوبارہ ان کو ملی ہوئی اسرائیل کو، لیکن اس کے جو مظالم ہیں، فلسطینیوں پہ جو مظالم ہیں، جس طرح کے رویے اختیار کرتا ہے وہ دنیا بھر میں جس طریقے سے جنگی ہتھیاروں کو پروان چڑھانے کے لیے کرتا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کب آتا ہے. لیکن امت مسلمہ بھی تو ابھی تیار نہیں ہوئی ہے. امت مسلمہ بھی تو اپنے آپ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے، اسلام پسندوں پہ ظلم کر رہی ہے. تو جب امت مسلمہ تیار ہو جائے گی اور فکری بھلائی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے گی اور اپنی عملی اصلاح کر لے گی، منظم ہو جائے گی، آپس کے انتشار کو دور کرے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے سربلندی عطا فرمائے گا. یہود کی تاریخ، اس میں بہت سے عبرت کے ہمارے لیے سبق ہیں. یہود گرتے رہے، چڑھتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور خاص کر ان کے تقریباً 200 سال کے بعد ان کے عروج کا زمانہ آیا. حضرت طالوت، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں. لیکن پھر سزائیں دی گئیں، ایک کے بعد ان کو سزائیں دی گئیں اور آخرکار فائنل فیصلہ ان کا ہوا 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 40 سال بعد. اور آج تک وہ اپنی عظمت گزشتہ کو حاصل نہیں کر سکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو اس طریقے سے حاضرین ہمارے سامنے یہود کی یہ عبرتناک تاریخ آتی ہے. فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نے جو غلطیاں کی ہیں تم بھی غلطیاں کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں تم بھی گھسو گے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اپنے منصب کو یاد کرے، وہ جو اونچا منصب تھا خیر امت ہونے کا، شہداء علی الناس ہونے کا، اور فکری خرابیوں سے بھی دستکش ہو جائے
اور عملی خرابیوں سے بھی، اور آپس کے انتشار کو بھی ختم کرے، اور سب کے سب مل کر اسلام پہ چلے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سورہ بنی